ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، میں جب بھی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی، یعنی کہ مجھے حق زوجیت نہیں ادا کرنے دیتی، تو اب میں کیا کروں؟ دیکھیں، یہ جو سوال ہے یہ صرف اور صرف اس ایک بھائی کا نہیں ہے، بلکہ بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہماری بیوی پاس نہیں آنے دیتی۔ تو یہ جو وجہ ہے یہ طلاق کی بھی بعض اوقات وجہ بن جاتی ہے کہ جب بیویاں قریب نہیں آنے دیتی تو صاف ذرا پھر شوہر تنگ آ کے طلاق دے دیتے ہیں، یا پھر دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ شوہر باہر برائی کی طرف اپنا رخ موڑ لیتا ہے اور برائی کی طرف چلا جاتا ہے، چونکہ بیوی جو ہے وہ اپنے پاس نہیں آنے دیتی۔ اچھا، بیویاں ایسا کیوں کرتی ہیں؟ اس کی ایک تو جو وجہ مجھے پتہ چلی ہے وہ یہ کہ بعض عورتیں ہوتی ہیں جن کو کوئی مخصوص بیماری ہوتی ہے، جسمانی مخصوص بیماری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ان کا شوہر ان کے پاس آئے۔ تو یعنی یہ جو میاں بیوی کا ریلیشن ہے یہ ان کو یعنی ان کے لیے کوئی پسندیدہ یا کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ان کے لیے، بلکہ یہ ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ تو اگر ایسی کیفیت ہے تو میں یہی کہوں گا کہ ایسی خواتین جو ہیں وہ پھر اپنا علاج کروائیں۔ اگر ان کو یہی لگتا ہے کہ واقعی طور پہ ہمیں یعنی یہ کام اچھا نہیں لگتا، ہمارے لیے تکلیف دہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنا علاج کروائیں۔ ادروائز یہ جو کام ہے، یہ جو عمل ہے، انتہائی بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کو اپنے پاس آنے سے روکے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشہ، جب بھی کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر کے اوپر بلاتا ہے، فابت، اس کی بیوی جو ہے انکار کر دیتی ہے، اس کے بستر کے اوپر نہیں آتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فبات علیہا غضبان، اس کا جو شوہر تھا وہ اس نے پوری رات جو ہے غصے کی حالت میں اور ناراضگی کی حالت میں، اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں رات گزار دی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لعنتھا الملائکہ حتی تصبح، جب تک صبح نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ جو لعنت ہے یہ ایک بہت بڑے جرم کے اوپر ہوتا ہے، کسی چھوٹا جرم جو ہوتا ہے اس کے اوپر لعنت نہیں ہوتی۔ تو جو بڑے بڑے جرائم ہیں، بنی اسرائیل کے جو بڑے بڑے جرائم ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ نے لعنت کی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو بڑے بڑے کام ہیں، مثال کے طور پہ کسی انسان کو بغیر قتل کرنا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، جو شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے اس کے اوپر لعنت ہے۔ اسی طریقے سے اور بڑے بڑے جو جرم ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں، لعنت انہی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ تو گویا کہ اگر اس کام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے یا لعنت کے بارے میں کچھ آیا ہے، تو اس کا مطلب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں یہ جو جرم ہے یا یہ جو کام ہے یہ بہت بڑا ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس حوالے سے ایسی بہنیں جو یعنی میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جو اس میں تکلیف محسوس کرتی ہیں، جن کو یہ اچھا نہیں لگتا، ان کے لیے ہے کہ وہ چیک اپ کروائیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کوئی بیماری ہو، اس کا علاج کروائیں۔ اگر ایسی کیفیت نہیں ہے، دوسرا عذر ہے کہ بعض خواتین کہتی ہیں جی میں تھکی ہوئی ہوں، اس وقت میرا موڈ نہیں ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا بالکل بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی بھی اہمیت اور کوئی بھی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس کے پاس یہ مجبوری تھی، اس مجبوری سے اس نے کہا۔ شریعت نے ایسی کسی بات کو کوئی مجبوری تسلیم نہیں کیا ہے۔